نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں ٹھہرے رہیں فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا پس اس میں سے جو چاہیں وہ کھائیں تم دونوں جو چاہو یہاں سے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب مت جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وگرنہ تم دونوں ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے من سوآتہما ان کی شرم گاہوں میں سے، یعنی ان کے سطر کو ان دونوں کے سامنے ظاہر کر سکے وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ اور شیطان نے کہا کہ تم کو منع کیا ہے تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں تم ان تکونا ملکین تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ او تکونا من الخالدین یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ ٹھہر سکو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین اور اس نے قسم اٹھائی ان دونوں کے سامنے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا کیا ہوں خیر خواہ ہوں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ بس شیطان نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ اتار دیا یعنی جنت سے اترنے کا سبب بن گیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ پس جب ان دونوں نے یعنی حضرت آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہما ان دونوں نے اس درخت کو چکھا بدت لہما سوآتہما تو فرمایا کہ ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں ان دونوں کی شرم گاہیں کیا ہو گئیں ظاہر ہو گئیں وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اب فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ڈھانپنے لگے اپنے جسموں کو جنت کے پتوں کے ساتھ من ورق الجنہ وہ جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسموں کو کیا کرنے لگے ڈھانپنے لگے چھپانے لگے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا پس ان کو ان کے پروردگار نے پکارا اور پھر فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور فرمایا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور کیا ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے معزز سامعین سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ گزشتہ سبق میں ہمارے سامنے آ چکا ہے اور پھر شیطان مردود ملعون کا اللہ کی دربار میں سرکشی کو جو ہے وہ اختیار کرنا اللہ کے حکم کو تار تار کرنا اور کبر اور فخر کا اظہار کرنا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جس کو سجدہ ریز ہونے کا آپ حکم دے رہے ہیں وہ مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے تو اعلیٰ مخلوق ادنا کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے اس لیے استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر سے کام لیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اب معزز سامعین دراصل اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری ہی سب کچھ ہے انسان کا نصیب اور انسان کی قسمت اور انسان کے لیے خیر کے سارے فیصلے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنے میں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں عطا کرتے ہیں تو وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے یعنی آخرت کی ساری نعمتیں وہ ان کا انحصار کس بات پر ہے کہ انسان اپنے رب کا اپنے خالق مالک رازق کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا عبادت گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اب معزز سامعین اسی فرما برداری کو اس نے ٹھکرا دیا
اس نے یہ سمجھا کہ مجھے اگر آگ سے پیدا کیا ہوا ہے تو میں جو مرضی کرتا پھروں میں اعلیٰ ہی رہوں گا، اگر میں نے عبادت کی ہے تو میں جو مرضی کرتا پھروں، اللہ کی نافرمانی ہی اب کیوں نہ کر دوں، میں اعلیٰ ہی رہوں گا۔ اس کے اس دھوکے نے مار دیا اور اسے راندہ درگاہ کر دیا، ملعون قرار دلوا دیا۔ اب معزز سامعین، اس کے دل کے اندر انسان کے لیے ایک بغض بیٹھ گیا، ایک حسد بیٹھ گیا کہ اس کی وجہ سے ایک تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اب اس نے اللہ کی قسمیں اٹھا کر کیا کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بالضرور اس انسان کو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے محروم کیا ہے، میں اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اس نے اللہ کی عزتوں اور اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے، اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائیوں کی اس نے قسم اٹھا کر یہ کہا، اے اللہ، جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، میں اس انسان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اب معزز سامعین، اب اس کی سب سے پہلی کوشش سیدنا آدم اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہما ان دونوں پر ہوئی۔ ان دونوں پر سب سے پہلے اپنے اس نے تیر کے نشتر چلائے، سب سے پہلے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر کس طریقے سے کہ خیر خواہ بن کر ان کے سامنے آیا اور ان کو آ کر کہا کہ یہ جو اللہ نے اس درخت سے تمہیں منع کیا ہے، یہ منع کیا جانا کوئی اس وجہ سے نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، بلکہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ اب آدم اور حضرت حوا وہ دیکھتے تھے کہ فرشتے مالا اعلیٰ آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے پیغامات لے کر آتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا قرب بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس درخت کو کھا لیں گے تو ہم بھی فرشتے بن جائیں گے، تو گویا کہ اللہ کے ہاں جو ایک قریب ترین مقام فرشتوں کو ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ ایک یہ دھوکہ دیا، اور دوسرا اس نے کیا کہا کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر اس کے کھانے کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں پہ رکھ لے گا۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کو شیطان نے ورغلایا اور ان میں وسوسہ پیدا کیا۔ اب معزز سامعین، دو باتیں یہاں پہ اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درخت کون سا تھا، اس میں روایات مختلف ہیں، قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کی صراحت نہیں ملتی کہ یہ کون سا تھا۔ بعض مشہور قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ انگور کا درخت ہے کہ انگور سے اللہ نے منع کیا تھا۔ بعضوں نے کوئی اور نام بھی لیے ہیں۔ تورات کی ایک روایت ہے، اس کے مطابق یہ خیر و شر کے درمیان فیصلہ کرنے کا درخت تھا، یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت سے منع فرمایا تھا۔ اب معزز سامعین، اب شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا۔ اب یہاں پہ ایک بات مزید سن لیجئے کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ کہلاتی ہے، تو انبیاء کی عصمت تو پھر آدم علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ یہ بھی جو ہے وہ کوئی سوال کر سکتا ہے یا ذہن میں ایک اشکال اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کو یہاں پہ رفع کرتے جائیے۔ سن لیجئے کہ یہاں پہ اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض احکام وجوبی ہوتے ہیں، بعض استحبابی ہوتے ہیں۔ اب وجوبی مثال کے طور پر اللہ نے قرآن حکیم میں کہہ رکھا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا۔ اب ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے اللہ کے اسی حکم کی وجہ سے، اور ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح ایک اور حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ او حاجیو جب تم اپنا احرام کھول دو تو شکار کیا کرو۔ اب یہاں پہ یہ جو حکم ہے یہ وجوبی درجے میں نہیں ہے کہ حاجیوں نے احرام کو کھول کے ہر صورت میں شکار کرنا ہے وگرنہ ان کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو حکم ہے وہ استحبابی درجے کا ہے کہ اگر تمہیں شکار کی نوبت آ پڑی ہے تو جب تم احرام کھول دو تو پھر شکار کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔
اب فاصطادوا کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں شکار کرو، بات سمجھے۔ اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ یہ درخت نہیں کھانا، یہ استحبابی درجے کا حکم ہے، یعنی اگر ہم کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، بات سمجھے۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو ان سے خطا ہوئی یہ اجتہادی خطا کہتے ہیں، ایسی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی خطا کہتے ہیں، اور اجتہادی خطا پہ گناہ نہیں ہوتا، اور مجتہد کا اجتہاد اگر غلط بھی ہو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو پھر بھی ایک نیکی ملتی، اس کے مجاہدے کی، اس کی جد و جہد اور کوشش کی، کہ اس نے دین کے اندر غور و فکر اور کوشش تو کی ہے نا مسئلہ اخذ کرنے، اور اگر مسئلہ صحیح مستنبط کر لے تو پھر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اسے دو نیکیاں ملتی ہیں، ایک اس کی محنت اور کوشش کی، اور دوسری صحیح مسئلہ مستنبط کرنے کے۔ اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں پہ جو غلطی ہوئی، بھئی یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یہ اجتہادی قسم کی غلطی تھی، اسے ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انبیاء سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، محال ہے، نبی سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ اس جنت میں ٹھہرو، جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں جو چاہو تم کھاؤ، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، اور ان کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے ان کی شرم گاہوں کو۔ اب بھائی یاد رکھیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا تو اللہ نے جنتی پوشاکیں ان کو پہنا دیں، بہشت کا لباس اللہ نے ان کو جو ہے وہ پہنا دیا۔ اب جب اللہ کی یہ اس طریقے سے ایک نافرمانی ہوئی، یعنی جب انہوں نے درخت کو جو ہے وہ کھا لیا، اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ شرافت کا لباس، وہ بہشتی لباس جو زیب تن کیا ہوا تھا، سب سے پہلے اللہ نے وہ اتروایا۔ اب جب وہ اترا ہے تو گویا کہ ایک دوسرے کا جو ننگیز ہے وہ ظاہر ہو گیا، ستر ظاہر ہو گیا۔ اب انسان کی فطرت میں شرم و حیا اللہ نے رکھی ہے، اور اگر نبی ہو تو نبی کے اندر شرم و حیا عام امتی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا تو فوراً اپنے جسموں کو جنت کے درختوں کے پتوں سے لپیٹنے لگے اور چھپانے لگے۔ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، فرمایا کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ورغلایا، تاکہ ان کے ستر کو ان کے سامنے کیا کر سکے؟ ظاہر کر سکے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت کے کھانے سے تمہیں کیوں روک رکھا ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، یہ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا دوسری بات یہ کہ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ بات سمجھیں؟ اب بھائی ان کی بھی خواہش تو تھی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں، اور دوسرا یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، جو فرشتے بن جائیں گے تو اللہ کے مزید قریب ہو جائیں گے، تو اس اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کی صفائی بھی دے رہے ہیں قرآن، یعنی اللہ ان کی صفائی بھی دے رہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ وقاسمہما، اس لیے کہ اس ظالم نے ان دونوں کے سامنے قسمیں ہی بڑی اٹھا لی تھی۔ اب یہ پہلی مخلوق تھی، اب ان کو کیا پتا کہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہے، دھوکہ بھی کوئی چیز ہے، فریب بھی کوئی چیز ہے۔ تو جب شیطان نے ان کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں اور پھر یہ یقین دلایا کہ انی لکما لمن الناصحین، او خدا کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا کیا ہوں، اور میں تو تھوڑا بھلا چاہنا ہے، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اب یہ یقین کر بیٹھ۔ اب قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان کے دھوکے نے ان کو زمین پر اتار دیا ہے، گویا کہ اس عمل کی وجہ سے، اس سبب ایک بن گیا، اس کی وجہ سے یہ زمین پر آ گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب قرآن کہتا ہے کہ بس جب چکھا انہوں نے اس درخت کو تو ان کے ستر ایک دوسرے کے لیے اوپر کیا ہو گئے؟ ظاہر ہو گئے۔
وہ جیسے ہی درخت کو کھایا تو اب اللہ نے جنتی لباس جو ہے وہ اتروا لیا، اب سطر کیا ہو گیا ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے، اس کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ تمہارا ازلی اور بڑا واضح دشمن ہے۔ اس لیے معزز سامعین، اگر ہمارے جد امجد کو اس شیطان نے بہلایا پھسلایا ہے تو یہ اس کی اولاد یعنی مجھ اور آپ کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ خیر خواہ بن کے آئے گا، یقین دلائے گا، قسمیں اٹھائے گا، اور پھر جو ہے وہ جب عزت اور شرافت کا لباس اتر جائے گا تو پھر دور کھڑا ہو کے تماشا دیکھے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین، شیطان کے وساوس سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، اور اس سے بچنے میں ہم نے اپنے اللہ کی مدد شامل حال کروانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو گئی تو پھر بچنا ممکن ہوگا، وگرنہ بات بہت مشکل ہو جائے گی۔